باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم لتوریائی سال کے دوران 11ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کا لتوریائی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو چنتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے اور انہیں بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں خداوند خدا بنی اسرائیل قوم کو احساس دلاتا ہے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ خدا نے تمام قوموں میں، تمام امتوں میں سے بنی اسرائیل قوم کو چنا ہے اور انہیں برکت دی ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا خداوند خدا بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہو کر کلام کرتا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور عقاب کے پروں پر بٹھا کر کیسا تمہیں اپنے پاس لے آیا۔ خدا ان کو دیکھتا ہے، ان پر ترس کھاتا ہے اور انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر لاتا ہے، اور ایسے جیسے خدا عقاب کے پروں پر بٹھا کر ان کو اپنے پاس لے کر آتا ہے، کیونکہ مصر کی غلامی میں وہ مذلت میں تھے، وہ غلامی میں تھے اور خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ان کی فریاد کو سنتا ہے، خدا ان کی دعا کو سنتا ہے، اور خدا موسیٰ کو بھیجتا ہے کہ انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین کی طرف لے کر جائے۔ اور یہ جو خروج کا واقعہ ہے، یہ بنی اسرائیل قوم کی تاریخ کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے، یہ ان کی نجات کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم اپنی تاریخ نجات میں باقی تمام واقعات کو بھول سکتے ہیں، لیکن وہ خروج کے واقعہ کو ہرگز نہیں بھول سکتے، کیونکہ مصر کی غلامی میں وہ بڑی مذلت میں تھے، وہ امید ہار چکے تھے کہ اب انہیں آزادی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی خداوند خدا اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجتا ہے اور انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے۔ خروج کا واقعہ اس قدر ان کے لیے اہم ہے کہ بائبل مقدس کی دوسری کتاب کا نام خروج اسی واقعہ پر رکھا گیا ہے، اور ان پر فرض تھا کہ وہ اس واقعہ کی بابت، اس معجزے کی بابت آنے والی پشتوں کو بتاتے رہیں کہ کس طرح خداوند خدا اپنے قوی ہاتھ سے ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی تلاوت میں خدا نے کہا کہ میں کیسے عقاب کے پروں پر بٹھا کر تم کو اپنے پاس لے کر آیا ہوں۔ اگر ہم بنی اسرائیل قوم کی مذلت کو دیکھیں، اگر ہم ان کے دکھوں کو دیکھیں، ان کی تکلیف کو دیکھیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا عقاب کے پروں پر بٹھا کر لایا، کیونکہ وہ مذلت میں تھے، اور اس رستے میں بھی کبھی خوراک کی کمی ہے، کبھی پانی کی کمی ہے، کبھی مصر کی فوج ان کا تعاقب کر رہی ہے، لیکن اس کی دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام مشکلات کے باوجود خدا ان کے ساتھ تھا۔ اگر وہ مذلت میں تھے تو خدا نے ان کو رہائی عطا کی، جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو خدا نے چٹان سے پانی مہیا کیا، جب ان کو روشنی کی ضرورت پڑی تو خدا آگ کے شعلے میں ان کے آگے آگے چلتا رہا، جب ان کو سائے کی ضرورت پڑی تو خدا بادل بن کر ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور جب مصر کی فوج ان کا تعاقب کرتی ہے تو خدا ان کے لیے بحیرہ کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو خدا ہر لحاظ سے ان کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کو عقاب کے پروں کی مانند بٹھا کر وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاتا ہے۔ اور آج کا جماعتی زبور اس بات کی تائید کرتا ہے کہ خداوند نیک ہے، اس کی رحمت ابد تک اور اس کی وفا پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ خدا کی رحمت اور وفا پشت در پشت رہتی ہے۔ وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا، آج خدا ان کی پشت سے اس وعدہ کو پورا کرتا ہے۔ خدا کی مہربانی جیسے ابراہیم، اسحاق پر تھی، اسی طرح وہ ان کی پشت پر بھی مہربانی کرتا ہے، اپنی وفا کو اور اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں آج کی جب ابتدائی دعا پڑھی گئی ہے، وہ بھی ہمیں مضبوط کرتی ہے، اور آج کی ابتدائی دعا میں ہم نے سنا کہ خدا ان لوگوں کے لیے طاقت کا باعث ہے جو اس پر توکل رکھتے ہیں۔
जो खुदा पर तवक्कल रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है और उन्हें कुव्वत बख्शता है। आज की इंजील मुकद्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह के मिशन के बारे में सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का मिशन है कि वो इस दुनिया में खुदा की बादशाही को कायम करे। और आज के इंजीली इक़्तिबास में हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस मिशन में रसूलों को भी शामिल करता है, अपने शागिर्दों को भी शामिल करता है और उन्हें हुक्म देता है कि ये मुनादी करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और आसमान की बादशाही की निशानियां वही हैं जो काम, जो मिशन यीशु पहले से कर रहा था कि बीमार तंदुरुस्त होते हैं, कोढ़ियों को पाक साफ किया जाता है, बदरूहों को निकाला जाता है और मुर्दों को जिंदा किया जाता है। और यही काम करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को चुनता है और उन्हें रसूल का दर्जा देता है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए यहाँ पर रसूल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है भेजा जाना, वो जिसे मिशन देकर भेजा गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने 12 रसूल चुने हैं। जिस तरह पुराने अहदनामा में 12 कबीले थे जो बनी इस्राएल कौम की तारीख निजात का एक तसलसल जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह 12 रसूलों को भेजता है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, इस मिशन को हमें दूसरे मिशनों से मुंसलिक नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पर 72 शागिर्दों को भी भेजा। वो मिशन अलग था। जब हुक्म रसालत यीशु मसीह देता है तो उस वक्त यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये मिशन भी अलग है। और आज की अंजील मुकद्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को चुनता है तो ये एक मखसूस मिशन है। ये उन दोनों मिशनों से अलग है। ये एक महदूद मिशन है और इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, बल्कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढना। यह मिशन एक महदूद मिशन है जो यीशु मसीह ने सिर्फ इस्राएल तक महदूद रखा। और इसका मकसद क्या था कि वो खुदा की बादशाही को कायम करें। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि यहूदी निशान तलब करते हैं। उन्होंने यीशु मसीह से भी निशान तलब किया और मुकद्दस पौलुस रसूल भी बयान करते हैं कि यहूदी करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश करते हैं। तो यीशु को मालूम था कि यहूदी लोग इनसे निशान तलब करेंगे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उन्हें निशान और इख्तियार बख्शता है। और निशान के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक इख्तियार बख्शते हैं कि वो हर बीमारी से शिफा बख्शें, हर कमजोरी को दूर करें, कोढ़ियों को पाक साफ करें और मुर्दों को जिंदा करें। यही अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल हुए थे कि यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर एक बीमारी को दूर करता था। यही मिशन यीशु मसीह का था और इसी मिशन में खुदावंद यीशु मसीह उन रसूलों को शामिल करता है। और ये इख्तियार सिर्फ शागिर्दों में शामिल होना नहीं है, बल्कि ये एक रसालती इख्तियार है। ये एक जवाब भी है। ये उन अल्फाज की तायद है जो यूहन्ना की अंजील में लिखे हैं कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये यूहन्ना इस्तबागी के सवाल का जवाब भी है। जब उसने पूछा कि तू अल मसीह है तो यीशु ने कहा कि यूहन्ना से जाकर बयान करो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। इन निशानात के जरिए, इस इख्तियार के जरिए यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी के सवाल का जवाब भी दिया। और ये जितनी भी निशानियां हैं ये खुदा की बादशाहत की निशानियां हैं, ये अंजील के प्रचार की निशानियां हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें भेजा तो कहा कि जाकर ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो दर हकीकत आसमान की बादशाही क्या है? ये रोमियो से आजादी का नाम नहीं है। ये जैसे पहले बनी इस्राएल कौम में बादशाहतें थी, ये उस किस्म की बादशाहत नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में खुदा की मौजूदगी आ पहुंची है, इस दुनिया में खुदा की हजूरी आ पहुंची है।
خدا کی بادشاہی وہ روحانی دائرہ ہے جہاں پر خدا حکومت کرتا ہے اور جہاں پر خدا کی مرضی کی تکمیل ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ خدا کی بادشاہی کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مقدس لوکا کے مطابق انجیل اس کا 7واں باب، یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی نمود کے ساتھ نہیں آتی، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور مقدس پولس رسول نے فرمایا رومیوں کے نام خط اس کا 14واں باب اور 17ویں آیت، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے کی نہیں بلکہ صداقت، سلامتی اور خوش وقتی پر موقوف ہے جو روح القدس میں ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی باز میں خدا کی بادشاہی کی صفات کو بیان کیا، خدا کی بادشاہی کی اقدار کو بیان کیا کہ وہ مبارک ہے جو رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو صلح کروانے والے ہیں، جو پاکیزہ دل ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ تو جس کلیسیا میں، جس خاندان میں یہ اقدار پائی جاتی ہے، وہاں پر خدا کی بادشاہی موجود ہوتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم ہنوز گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ بنی اسرائیل قوم جب گناہوں میں تھے تو خدا نے ان کے لیے فسح کا برہ قربان کیا تاکہ وہ نجات حاصل کر سکے، گناہوں کی معافی حاصل کر سکے۔ جس طرح برے کے خون سے ان کو گناہوں کی معافی ملتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہمیں بھی معافی ملتی ہے۔ اس لیے پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بھی برہ قربان ہوا ہے، آؤ ہم بھی عید کریں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آج کا کلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو یسوع مسیح کا مشن تھا، وہی رسولوں کا مشن تھا، وہی آج کلیسیا کا مشن ہے۔ کیتھولک کلیسیا کی تعلیم کے مطابق قوموں کی جانب ادجنٹس اس کا نمبر 1 اس میں لکھا ہے کہ کلیسیا فطری طور پر مشنری ہے۔ ہماری کلیسیا فطری طور پر مشن ہے۔ جب تک ہم مشن میں نہیں جائیں گے، جب تک ہم یسوع کی انجیل کو نہیں پھیلائیں گے، کلیسیا وجود میں نہیں آ سکتی۔ کلیسیا کا وجود، کلیسیا کی فطرت اس کے مشن میں ہے۔ اور مقدس جان پال دوم نے 7 دسمبر 1990 کو ایک چوپانی خط لکھا جس کا نام تھا ریڈیمپٹورس میسیو، دا مشن آف دا ریڈیمر، نجات دہندہ کا مشن۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ مسیح نجات دہندہ کا مشن جو کلیسیا کو سونپا گیا ابھی تک تکمیل سے بہت دور ہے، اس لیے ہمیں دل سے اس کی خدمت کے لیے عہد کرنا چاہیے۔ اور کیتھولک کلیسیا کی کیٹیکزم اس کا نمبر 776 اس میں لکھا ہے کہ کیتھولک کلیسیا نجات کا عالمگیر ساکرامنٹ ہے۔ کلیسیا ایک پاک، رسولی اور کیتھولک ہے کیونکہ اس میں خدا کی بادشاہی پہلے سے قائم ہے۔ تو خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا اور خدا کی بادشاہی کا پرچار کرنا، یہی کلیسیا کا مشن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے رسولوں کو سونپا اور جو رسولوں سے ہمیں کلیسیا کو ملا ہے۔ اور ہمارا مشن ہے کہ ہم اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو قائم کریں، اپنے الفاظ سے، اپنے اعمال سے، اپنی انجیلی اقدار سے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم اس دنیا میں یسوع کی بادشاہی کو قائم کر سکیں۔